سننے اور دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں دنیا کے مشہور فاسٹ فوڈ برانڈ میکڈونلڈس کی کوئی بھی برانچ نہیں ہے، یعنی کہ لوگ اپنے لوکل فوڈ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ گاڑیاں مرسڈیز کی ہیں۔ اس ملک میں ٹیپ واٹر یعنی نلکے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے اور اکثریت میں لوگ منرل واٹر یوز کرتے ہیں۔ یہ ایسا ملک ہے جس میں 7 لاکھ سے زیادہ بنکرز ہیں جو جنگ کی صورتحال میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ اس ملک کے 70% حصے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں جبکہ 30% حصہ صرف میدانی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اس ملک سے متعلق دلچسپ اور تاریخی معلومات پر مبنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ البانیہ جس کا پورا نام ریپبلک آف البانیہ ہے، جسے البانی زبان میں ریپبلیکا ای شکیپریسی کہتے ہیں، یہ ملک براعظم یورپ میں واقع ہے اور جنوب مشرقی یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس کے شمال مغرب میں مونٹینیگرو، مشرق میں مقدونیہ، شمال مشرق میں کوسوو اور جنوب میں یونان واقع ہیں۔ اس کے مغرب میں ایڈریاٹک سی اور جنوب مغرب میں آئونین سی واقع ہیں۔ البانیہ کا کل رقبہ 29,000 مربع کلومیٹر ہے۔ البانیہ کی سرکاری زبان البانین ہے۔ ملک کا موجودہ صدر بجرم بیگچ ہے۔ وزیر اعظم ایڈی راما ہے جبکہ اسپیکر لنڈیتا نکولا ہے۔ اس کا دارالحکومت تیرانہ ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ملک میں رہنے والے لوگوں کو البانیئنز کہتے ہیں۔ البانیہ کی تاریخ کی بات کریں تو اس کی تاریخ کافی پرانی ہے، یعنی کہ البانیہ میں زمانہ قبل از مسیح تاریخ میں بھی آبادیاں موجود تھیں۔ قدیم آبادی زیادہ تر ایلیرین قبائل پر مشتمل تھی۔ بعد میں یونانی تہذیب کے اثر و رسوخ کے زیادہ ہونے کے وقت یونانی قبائل بھی شامل ہو گئے۔ 4 صدی قبل مسیح میں البانیہ کے بادشاہ نے مقدونیہ سے ایک بڑی جنگ کی مگر مقدونیہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے بعد ایلیرین قبائل کے کئی بادشاہ گزرے جن میں آخری کو اسکندر نے شکست دے دی۔ 229 قبل مسیح میں البانیہ کی ملکہ تیوتا نے رومی افواج سے جنگ شروع کی جو کئی جنگوں کا نقطۂ آغاز ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں 168 قبل مسیح میں رومی افواج نے انہیں مکمل شکست دے کر ایلیرین قبائل کے اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ 395 ہجری تک یہ روم کے زیر نگین تھا۔ 395 ہجری میں روم 2 ٹکڑوں میں مغرب و مشرق کی صورت بٹا تو البانیہ باز نزینی سلطنت کا حصہ بن گیا اور 461 ہجری تک ایسے ہی رہا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مختلف اقوام مثلاً ہن، سلاوو وغیرہ اس کو تاراج کرتے رہے اور انہیں 1460 ہجری میں اس وقت امن نصیب ہوا جب وہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنے۔ 1912 میں استعماری سازشوں کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے تو 500 سال کے بعد 28 نومبر 1912 کو البانیہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ استعمار نے 1912 میں البانیہ کے حدود کو اس طرح سے قائم کیا کہ بہت بڑی تعداد میں البانوی لوگ البانیہ کے پڑوسی ممالک بشمول مونٹینیگرو اور سربیا و بوسنیا کا حصہ بنے۔ روس کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے البانیہ ایک اشتراکی ملک بن گیا، یعنی کہ البانیہ میں کمیونزم بہت زیادہ عام ہو گیا۔ اس کا بڑا جھکاؤ روس کی طرف رہا۔ اس کے علاوہ 2009 سے البانیہ نیٹو کا رکن ملک بھی بن چکا ہے۔
اصل میں البانیہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے جو آج کل البانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ ایک قبیلہ تھا جس کا نام ایلیریا تھا، جہاں سے جدید البانی نام آتا ہے۔ البانوی افراد کو یورپ کی سب سے قدیم دور سمجھا جاتا ہے اور ان کی زبان بھی قدیم ترین ہے۔ اس علاقے کا البانوی نام شکپیریا ہے جس کا مطلب ہے عقاب کی سرزمین۔ البانیہ میں اسٹینڈرڈ ٹائم سینٹرل یورپین ٹائم ہے۔ اس کا ٹائم زون UTC+1 ہے۔ ملک میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، انٹرنیشنل کالنگ کوڈ +355 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .al ہے۔ البانیہ کی موجودہ آبادی 15 جولائی 2023 تک 29 لاکھ کے لگ بھگ ہے، جو اقوام متحدہ کے تازہ ترین اعداد و شمار کے ورلڈومیٹر کی وضاحت پر مبنی ہے۔ البانیہ کی آبادی دنیا کی کل آبادی کے 0.04% کے برابر ہے۔ البانیہ آبادی کے لحاظ سے ممالک کی فہرست میں 140ویں نمبر پر آتا ہے۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 17 لاکھ ہے جو آبادی کا 70% ہے، جبکہ یونانی آرتھوڈاکس 20% اور کیتھولک عیسائی 10% ہے۔ البانوی مسلمانوں کی اکثریت سنی ہے۔ مسلمانوں میں باہمی اتحاد و اتفاق کا زبردست فقدان ہے، جس کے نتیجے میں البانیہ کی آزادی سے لے کر آج تک البانیہ پر زبردست آمریت مسلط رہی ہے اور حکمرانوں نے مسلمانوں پر بدترین مظالم ڈھائے ہیں۔ یہ یورپ کا واحد ملک ہے جہاں اشتراکیت یعنی کمیونزم قائم ہے۔ نام کی جمہوریت ہے اور یورپی اقوام کو یہاں سے کمیونزم کو ختم کرنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ البانیہ یورپی اتحاد یعنی یورپی یونین کا رکن بننے کا امیدوار ہے، مگر ترکی کی طرح ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ البانیہ یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں یعنی جرمنی کا جنگ کا ساتھی اٹلی کے قبضے کے باوجود یہودیوں کو قتل نہیں کیا گیا۔ البانوی مسلمانوں نے یہودیوں کا نہ صرف تحفظ کیا بلکہ بیرونی یہودیوں کو بھی پناہ دی۔ البانیہ واحد یورپی ملک ہے جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ تارکین وطن کے لیے یورپی یونین رکن ریاستوں تک پہنچنے کے مرکزی راستے پہلے ترکی اور یونان ہوا کرتے تھے، تاہم جب سے ان ممالک نے اپنی بارڈر سیکیورٹی سخت کی ہے، بہت سے مہاجرین نے اب یورپی بلاک کی غریب ترین یورپی ممالک البانیہ اور بلغاریہ کا راستہ اختیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ البانیہ کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً البانیہ اپنے ملک کو البانیہ نہیں کہتے بلکہ ملک کی مادری زبان میں شکی پیری کہتے ہیں۔ البانیہ میں دنیا کے سب سے مشہور فاسٹ فوڈ برانڈ یعنی کہ میک ڈونلڈز کی کوئی برانچ نہیں ہے اور البانیہ کے لوگ اپنے لوکل فاسٹ فوڈ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، جبکہ امپورٹڈ فوڈ لائک میک ڈونلڈز کو یہاں کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کلچر اور اپنے فوڈ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ ملک میں میکسیمم لوگ مرسیڈیز گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں سڑکوں کا بہترین نظام ہے، تقریباً 58% سڑکیں پختہ ہیں۔ بہت سی بڑی سڑکوں کی حال ہی میں مرمت کی گئی ہے، لیکن کچھ اب بھی خستہ حالت میں ہیں۔ بہت سی سڑکیں خاص طور پر جو شہری علاقوں سے باہر ہیں خراب حالت میں ہیں، جو ڈرائیونگ کو خطرناک بناتی ہیں۔ موٹر ویز اور ایکسپریس ویز دونوں قومی روڈ نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ موٹر ویز بنیادی سڑکیں ہیں جن کی رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہے۔ لیک البانیہ کی کرنسی ہے۔ کرنسی کا سمبل ایل اور انٹرنیشنل یعنی کہ ISO کوڈ آل ہے۔
دنیا میں تقریباً 27,75,634 لوگ البانوی لیک استعمال کرتے ہیں۔ البانوی لیک دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی نمبر 116 ہے۔ ملک کے سینٹرل بینک کا نام بینک آف البانیہ ہے۔ ایک البانوی لیک 2.98 پاکستانی روپے کے برابر، جبکہ ایک البانوی لیک 0.011 امریکی ڈالر کے برابر ہے۔ ملک کے نظام حکومت کی بات کریں تو 1998 کے آئین کے تحت البانیہ ایک پارلیمانی آئینی جمہوریہ اور خود مختار ملک ہے۔ اس میں الیکشن ہر 4 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ ملک کا سربراہ صدر ہوتا ہے جو کہ 5 سال کی مدت تک اسمبلی کی جانب سے چنا جاتا ہے۔ ملک کی سیاست آئین میں دیے گئے ایک فریم ورک کے تحت چلتی ہے، جس میں صدر ریاست کے سربراہ اور وزیر اعظم حکومت کے سربراہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، جو ہر 4 سال بعد البانوی عوام کی طرف سے آزاد، مساوی، عالمگیر اور متواتر حق رائے دہی کی بنیاد پر خفیہ رائے شماری کے ذریعے پارٹی فہرست متناسب نمائندگی کے نظام کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے، یعنی کہ مکمل طور پر جمہوری نظام ہے۔ ایگزیکٹو پاور صدر اور وزیر اعظم استعمال کرتے ہیں، جس کے تحت صدر کی طاقت بہت محدود ہوتی ہے۔ صدر فوج کا کمانڈر ان چیف اور البانوی عوام کے اتحاد کا نمائندہ ہوتا ہے۔ صدر کی مدت کا انحصار پارلیمنٹ کے اعتماد پر ہوتا ہے اور اسے پارلیمنٹ اپنے تمام اراکین کی 3/5 اکثریت سے 5 سال کی مدت کے لیے منتخب کرتی ہے۔ وزیر اعظم صدر کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیا جاتا ہے۔ کابینہ بنیادی طور پر وزیر اعظم پر مشتمل ہوتی ہے، جس میں اس کے نائبین اور وزراء شامل ہوتے ہیں۔ دیوانی قانون، کوڈفائیڈ اور نیپولین کوڈ پر مبنی باقاعدہ سول اور فوجداری دائرہ اختیار والی عدالتوں اور انتظامی عدالتوں کے درمیان تقسیم کیا گیا ہے۔ عدالتی اختیار سپریم کورٹ، آئینی عدالت، اپیل کورٹ اور ایڈمنسٹریٹو کورٹ کو حاصل ہے۔ ملک میں قانون کا نفاذ بنیادی طور پر البانوی پولیس کی ذمہ داری ہے، جو ریاست کی اہم اور سب سے بڑی قانون نافذ کرنے والی ایجنسی ہے۔ یہ پولیس کے تقریباً تمام عمومی فرائض انجام دیتا ہے، جس میں مجرمانہ تفتیش، گشت کی سرگرمی، ٹریفک پولیسنگ اور بارڈر کنٹرول شامل ہیں۔ البانین آرمڈ فورسز البانیہ کی فوج ہے اور یہ 1912 میں آزادی کے اعلان کے بعد تشکیل دی گئی تھی۔ آج یہ فوج جنرل اسٹاف، دی البانین لینڈ فورس، البانین ایئر فورس اینڈ دی البانین نیول فورس پر مشتمل ہے۔ البانیہ کا صدر ملک کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوتا ہے۔ امن کے اوقات میں کمانڈر ان چیف کے طور پر صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے ذریعے انجام پاتے ہیں۔ نئی مسلح افواج تقریباً 14,500 فوجیوں پر مشتمل ہیں، جن میں 2,000 عام شہری بھی شامل ہیں، یعنی کہ سول سرونٹ بھی فوج میں شامل ہیں، جنہیں نیٹو کے معیار کے مطابق تربیت دی گئی ہے۔ ہوائی جہاز، ٹینک، ہیلی کاپٹر، توپ خانے کے ساز و سامان، بحریہ کے جہاز اور گولہ بارود سمیت اضافی آلات پر بھی یہی بنیادی اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں۔ البانیہ کا جھنڈا ایک سرخ جھنڈا ہے، جس کے بیچ میں ایک سلیوٹڈ سیاہ ڈبل سر والا عقاب ہے۔ سرخ کا مطلب بہادری، طاقت اور خون ریزی ہے، جبکہ عقاب البانیہ کی خود مختار ریاست کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ جھنڈا البانیہ کے قومی پرچم کے طور پر اس وقت قائم کیا گیا تھا جب اس ملک نے 1912 میں سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی تھی۔ انتظامی تقسیم کے لحاظ سے البانیہ کو 12 مختلف صوبوں یا پریفیکچور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر صوبے میں 2 سے 4 تک اضلاع ہیں۔ کل 36 اضلاع ہیں۔ ایک ضلع میں کئی شہر اور
بے شمار قصبات ہو سکتے ہیں۔ البانوی میں ضلع کو ریتھی کہا جاتا ہے۔ ملک کا بانی چارلس آف انجو ہے جو 13ویں صدی میں کنگڈم آف البانیا کا پہلا بادشاہ تھا۔ قومی ہیرو جارج کسروتی یا سکندر بیگ ہے جو 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا رہنما تھا۔ البانیا کی قومی علامتوں میں سے ایک قومی یادگار مدر البانیا ہے جو تیرانا میں ایک بڑا مجسمہ ہے۔ یادگار البانیا کو ماں کے طور پر ملک کی حفاظت اور ان لوگوں کی عزت کی علامت ہے جن نے اس کے لیے اپنی جانیں دیں۔ کوڈرا ای گیسٹنجیو البانوی شاہی خاندان کا مقبرہ ہے جس میں کنگ زوگ اور ان کے خاندان کی باقیات موجود ہیں۔ عقاب ملک کا قومی نشان جانور اور قومی پرندہ ہے۔ سرخ پوست قومی پھول ہے جبکہ قومی درخت زیتون کا ہے۔ چیری قومی پھل ہے۔ ملک کا قومی مشروب راکی ہے۔ قومی پکوان تیو کوسی ہے جو ایک چاول اور بھیڑ کے بچے کی ڈش جیسے دہی اور انڈوں کی آمیزش سے پکایا جاتا ہے۔ البانیا کا قومی رقص ڈیبراز ڈبل ڈانس کہلاتا ہے جو منفرد فٹ ورک والے دو مردوں کا رقص ہے۔ سفٹیلی ایک 2 تار والا لمبا لیوٹ ہے جسے البانیا کا قومی آلہ یعنی نیشنل انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے۔ بہت سے دوسرے بلکان ممالک کی طرح قومی لباس فیوسٹن نیلا ہے جو مردوں کی طرف سے پہنا جانے والا اسکرٹ جیسا لباس ہے۔ البانیا کا قومی شاعر نعیم فریشری ہے جس کا سب سے مشہور کام قومی نشان اور ہیرو سکندر بیگ کی تاریخ ہے۔ بہت سے دوسرے بحر روم اور بلکان ممالک کی طرح البانی اپنے قومی کھیل فٹ بال کے بارے میں بہت پرجوش ہیں۔ فٹ بال جدید دور کے البانیا کا پسندیدہ کھیل ہے۔ ملک میں متعدد پیشہ ور ٹیمیں ہیں اور زیادہ تر شہر اور قصبے مقامی شوخیہ لیگوں پر فخر کرتے ہیں۔ دیگر مشہور کھیلوں میں تائیکوانڈو، والی بال، تیراکی اور ویٹ لفٹنگ شامل ہیں۔ البانیا کی ایک قومی ایئر لائن بھی ہے جسے ایئر البانیا کہا جاتا ہے اور یہ ملک کی سرکاری ایئر لائن ہے۔ سیاحت کے لحاظ سے البانیا دنیا میں کافی توجہ کا مرکز ہے۔ البانیا ایک چھوٹا سا ملک ہو سکتا ہے لیکن اس دلچسپ مقام پر دیکھنے اور کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مقدونیہ، یونان، کوسوو اور مونٹی نیگرو سے متصل البانیا کی طویل ساحلی پٹی دنیا کے انتہائی خوبصورت ترین ساحلوں میں سے ایک ہے۔ البانیا آہستہ آہستہ دنیا میں سیاحوں میں زیادہ مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ یہ انتہائی غیر دریافت ہونے کے ساتھ ساتھ تقریباً مکمل طور پر محفوظ ملک ہے۔ البانیا دنیا میں عثمانی فن تعمیر کی کچھ بہترین مثالوں کے ساتھ ساتھ بحر روم کی انتہائی صاف ہوا اور حیرت انگیز طور پر شاندار ساحلوں کا حامل ہے۔ اس کی طویل اور دلچسپ تاریخ کی بدولت البانیا کے شہر اور قدرتی دیہی علاقے حیرت انگیز پرانے قلعوں، رومی کھنڈرات اور عثمانی دور کی مساجد اور عمارتوں سے بھرے ہوئے ہیں جو ملک کو دیکھنے کے لیے دلکش بنا دیتے ہیں۔ سیاحوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جیرو کاسٹر اور بیرات جیسے دلکش شہروں کے ساتھ دیکھنے اور کرنے کے لیے ہمیشہ کچھ نیا ہوتا ہے۔ سیاحوں کے لیے اس کے مشہور مقامات میں تائرانا بیوٹرن نیشنل پارک، کروجی اور ہماری شامل ہیں۔ البانیا میں ایک بڑا، 3 درمیانے اور تقریباً 2 چھوٹے ہوائی اڈے ہیں۔ البانیا میں انٹرنیشنل فلائٹ والا واحد ہوائی اڈا تیرانا بین الاقوامی ہوائی اڈا مدر ٹریسا ہے۔
ایئر البانیہ البانیہ کی قومی ایئر لائن ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر تیرانا میں ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن البا ونگز ہے، یہ 13 ملکی اور بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر پرواز کرتا ہے۔ اس کے پاس اس وقت 3 طیاروں کا بیڑا ہے۔ البا ونگز البانیہ میں شہری مسافروں کی آمد و رفت کے لیے اہم ترین ایئر لائن ہے۔ البانیہ یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس میں بہت سے دریا، ندی، جھیلیں اور چشمے ہیں۔ ریاست میں اندرون ملک آبی گزرگاہوں کا نیٹ ورک 150 معاون ندیوں اور 11 بڑے دریاؤں پر مشتمل ہے۔ 200 سے زیادہ چشمے معاون ندیوں کو پانی دیتے ہیں اور گھریلو استعمال کے لیے صاف پانی مہیا کرتے ہیں۔ ملک کے سب سے اہم دریا شمال میں دریائے ڈرین اور جنوب میں سیمن اور شکمین دریا ہیں۔ البانی پہاڑوں میں دریاؤں سے پیدا ہونے والی گہری گھاٹیاں پن بجلی پیدا کرنے اور وسیع زمینوں کی آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتی ہیں۔ ملک کا 30% حصہ میدانی ہے، اسی وجہ سے اس ملک میں زراعت بہت کم ہے، جبکہ 70% ایریا پہاڑی ایریا ہے۔ دریائے ڈرین البانیہ کا سب سے لمبا دریا ہے جس کا راستہ 177 میل ہے۔ یہ البانیہ، کوسوو اور مقدونیہ سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ اوس ریور، ڈیوور ریور اور شکمبین ریور ملک کے بڑے بڑے دریاؤں میں شامل ہیں۔ البانیہ میں اکثر جگہوں پر ٹیپ واٹر یعنی نل کا پانی یا نلکے کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ البانینز لوگ عام طور پر پینے کے لیے منرل واٹر خریدتے ہیں اور وہ ٹیپ واٹر نلکے کا پانی صرف برتن دھونے، دانت صاف کرنے اور کھانے پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ ٹیپ واٹر عام طور پر محفوظ ہے، البانینز لوگ اضافی حفاظت کے لیے منرل واٹر پینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے البانیہ کے دورے پر آپ کو بوتل بند یعنی کہ منرل واٹر خریدنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نل کا پانی غیر محفوظ ہے، کیونکہ البانینز لوگ کھانا پکانے، برتن دھونے اور دانت صاف کرنے کے لیے نل کا پانی استعمال کرتے ہیں، لیکن بوتل بند منرل واٹر سے آپ اضافی محفوظ ہیں۔ البانیہ کے آئین کے مطابق شہری صحت کی دیکھ بھال کے حقدار ہیں۔ البانیہ میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بنیادی طور پر پبلک ہے۔ پبلک سسٹم 3 درجوں پر مشتمل ہوتا ہے: پرائمری کیئر، سیکنڈری کیئر اور ٹرشری کیئر۔ تقریباً 413 سے زیادہ پبلک ہیلتھ کیئر کلینک پرائمری اور سیکنڈری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات پیش کرتے ہیں اور 42 سرکاری اسپتال ٹرشری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات پیش کرتے ہیں۔ دوا سازی اور دانتوں کی خدمات تقریباً مکمل طور پر نجی ہے، یعنی کہ پرائیویٹ کنسلٹنٹ موجود ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کی طرف سے شائع کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ البانیہ میں فی کس خطے میں ڈاکٹروں کی تعداد سب سے کم ہے۔ WHO ہیلتھ فار آل ڈیٹا بیس کے مطابق البانیہ میں فی 1 لاکھ شہریوں کے لیے صرف 115 ڈاکٹرز موجود ہیں۔ البانیہ میں تعلیم کا بہترین نظام ہے۔ البانیہ میں پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری سطحوں کے لیے تعلیم زیادہ تر ریاست کی طرف سے سپورٹ کی جاتی ہے۔ تعلیمی سال USA کے تعلیمی سال سے بہت ملتا جلتا ہے، جیسا کہ USA میں کلاسز تقریباً ستمبر سے اکتوبر میں شروع ہوتی ہیں اور جون یا جولائی میں ختم ہوتی ہیں۔ البانین لینگویج تمام سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن لینگویج کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ تعلیم 3 مراحل میں ہوتی ہے، جسے پرائمری، سیکنڈری اور پری یونیورسٹی ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ملک میں تقریباً 5000 اسکول ہیں۔ یونیورسٹی آف تیرانا البانیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور 35,000 طلباء کے ساتھ یورپ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔
البانیہ کا 98.45% لٹریسی ریٹ ہے، یعنی کہ میکسیمم لوگ البانیہ میں پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ البانیہ دنیا میں تعلیم کے لحاظ سے 167 ممالک کی فہرست میں 25ویں نمبر پر ہے۔ البانوی شادیوں کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ وہ طویل عرصے تک چلتی ہیں۔ شادی کا کوئی ایک خاص دن مقرر نہیں ہے۔ البانیہ میں روایتی البانوی شادی اصل تقریب سے 7 دن پہلے شروع ہوتی ہے، جس میں مہمان اور گاؤں کے لوگ گاتے اور ناچتے ہیں۔ دلہن کی تقریبات عام طور پر بدھ یا ہفتہ کو ہوتی ہیں اور دلہا کی اس کے اگلے دن۔ مزے کی بات یہ ہے کہ البانوی شادیاں پاکستان اور انڈیا کی شادیوں سے کافی ملتی جلتی ہیں، اور ان تینوں ممالک کا شادیوں کا کلچر تقریباً سیم ہے۔ البانیہ کے موسم کی بات کریں تو البانیہ میں سردیوں میں شدید سردی جبکہ گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے۔ سردیوں میں اوسط درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ اور موسم گرما کا اوسط درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ ملک میں نمی بہت کم ہے۔ ملک میں ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بہترین انتظامات ہیں۔ ملک کے ایمرجنسی نمبرز میں پولیس 129، ایمبولینس 127 اور فائر ڈپارٹمنٹ 128 ہے۔ ملک کا بلند ترین مقام ماؤنٹ کوراب ہے جو سطح سمندر سے 9068 فیٹ بلند ہے۔ ملک کا کم ترین مقام ایڈریاٹک سی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی جھیل لیک آف شکوڈر جس کی لمبائی 503 کلومیٹر سکوئر ہے۔ البانیہ دنیا میں تیزی کے ساتھ ترقی کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہے اور یہ ملک دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ البانیہ کی معیشت سروسز 54.1%، زراعت 21.7% اور صنعتی 24.2% شعبوں پر مبنی ہے، یعنی کہ اس میں زیادہ تر حصہ گورنمنٹ ٹیکسز کے اوپر ہے۔ ملک کے پاس کچھ قدرتی وسائل ہیں اور معیشت کو بنیادی طور پر زراعت، فوڈ پروسیسنگ، لکڑی، تیل، سیمنٹ، کیمیکل، کانگنی، بنیادی دھاتیں، ہائیڈرو پاور، سیاحت، ٹیکسٹائل کی صنعت اور پیٹرولیم نکالنے سے تقویت ملتی ہے۔ سب سے محفوظ شعبے توانائی، کانگنی، دھات کاری، زراعت اور سیاحت ہیں۔ بنیادی صنعتی برآمدات کپڑے اور کروم ہیں۔ سیاحت قومی آمدنی کا ایک قابل ذکر ذریعہ رہا ہے اور اب بھی موجود ہے، خاص طور پر گرمیوں کے مہینوں میں۔ 2019 میں سالانہ 6.4 ملین سیاحوں کے ساتھ سیاحت سے $2.4 بلین سے زیادہ کی آمدنی ہوئی تھی۔ البانیہ مغربی یورپی سٹینڈرڈز کے مطابق ایک کم آمدنی والا ملک ہے جس کی فی کس جی ڈی پی یورپ کے تمام ممالک سے کم ہے۔ البانیہ کی بے روزگاری کی شرح مارچ 2023 میں بڑھ کر 10.85% ہو گئی جو کہ دسمبر 2022 میں 10.84% تھی۔ ورلڈ بینک کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں البانیہ میں مجموعی گھریلو پیداوار یعنی کہ جی ڈی پی کی مالیت 20.177 بلین امریکی ڈالر ہے۔ البانیہ کی جی ڈی پی ویلیو عالمی معیشت کا 0.01% ہے۔ البانیہ چھوٹی معیشتوں میں سے ایک ہے اور اس وقت دنیا میں 118ویں نمبر پر ہے۔ 2023 میں البانیہ کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ +2.9% ہے جو کہ گزشتہ 5 سالوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ناظرین، یہ تھی البانیہ کے بارے میں دلچسپ اور تاریخی معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی تفصیلی ویڈیو۔
اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، جلد ہی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے۔